अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर सुनी और तो सोचा कि बहुत हम बुरी खबरों पे बात करते रहते हैं तो अच्छी खबर पे भी बात करें। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने मीडिया को सख्ती से मना किया है कि उनकी तस्वीरें और उनकी कोई वीडियोस जारी ना की जाएं। और अभी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मीटिंग हुई है उसमें भी हर किसी का चेहरा देखने को मिला, उदास चेहरा, घबराया हुआ चेहरा, मायूस चेहरा, यानी शेख रशीद, यानी परवेज़ खटक, यानी चौधरी फवाद और ख़ुद इमरान ख़ान। तो जहाँ ये परेशान चेहरे हमें नज़र आए वहाँ पे हमें जनरल साहब का चेहरा नज़र नहीं आया और ये बहुत खुशाइन बात है। हमें नए DG साहब जो आए हैं ISI के, इनके इस फ़ैसले का खैर मकदम मैं करता हूँ। आपका बड़ा शुक्रिया। और आप अंदाज़ा लगाइए हमारी बेबसी का कि हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने वो काम किया जो वैसे ही आपके यानी प्रोफेशन की पहला तकाज़ा है। इंटेलिजेंस पहला तकाज़ा है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को ज़ेर बहस सिरे से आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी एक बदतारीख है चूँकि फ़ौजी हुकूमतों की और फिर जमहूरी हुकूमतों में फ़ौजी मुदाखलत की, तो बदनसीबी से ये इदारा जो है वो ज़ेर बहस रहता है। इस ज़िम्न में आप ये देखिए कि चाइना की इंटेलिजेंस की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। किसी को मालूम ही नहीं है चाइनीज़ इंटेलिजेंस का नाम क्या है, उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं। वो यानी चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद में है, कितने लोगों को पता है कि वहाँ पे चाइनीज़ इंटेलिजेंस के ऑफिशियल कितने हैं? मुमकिन है डिप्लोमेटिक हजरात को पता हो, मुमकिन है हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूर से देखे जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस के वो देखो इंटेलिजेंस का बंदा जा रहा है। यानी ये नहीं होना चाहिए, डेकोरम के ख़िलाफ़ है। तो जहाँ अब जनरल साहब ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि वो सेल्फ़ प्रमोशन की तरफ उन्होंने डिस्करेज किया है कि उनकी तस्वीर ना आए, उनकी वीडियोज़ ना आए। और दूसरा ये है कि चूँकि उन्होंने ख़ुद पर अब ये पाबंदी लगाई है, लिहाजा मैं ये खुशगुमान हूँ और हम खुशगुमानी कर सकते हैं, खुशफहमी कर मतलब है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल साहब से ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि चूँकि उन्होंने अपने पर ये पाबंदी लगा लिया, वो एक कदम आगे बढ़ें और वो जो उनके कॉलीग्स हैं, एक्स कॉलीग्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पे इस वक्त आके इस वॉलेटाइल सिचुएशन में जहाँ हमारे ईस्ट वेस्ट आग यानी एक तरह से लपेटे हमारी तरफ आ रही हैं और शुमाल की जाने से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, तो इस माहौल में खुदा के वास्ते इस वक्त जो है वो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को गालियां देने का सिलसिला बंद कर दें। यानी इस वक्त आके नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, पंजाब का इतना बांझ हो गया है कि कोई दूसरी सियासी क़ुव्वत, मतलब इस तरह की बातें आज कल करने से ज़रा मेहरबानी कर लें, खामोश हो जाएं। ये लोगों के नफ़रत गज़ब को दावत देने की बात है। यानी आपने जो तजुर्बा किया, उसकी ओनरशिप ली 3 साल में, वो कुल्ली तौर पे नाकाम हो गया। अब लोगों की तो नौकरियां गईं, लोगों के कारोबार तबाह हुए, लोग महंगाई के हाथों पिस गए, लोगों को मुस्तकबिल की उम्मीदें बुझ गईं, लोगों की साल की मेहनतें रुल गईं। यानी उनके साथ तो ये हो चुका है। अब वो जिम्मेदार अगर समझ रहे हैं तो भाई PTI को ही आगे रहने दो, खुद ज़रूर साथ आके इस वक्त भी उनके साथ खड़ा होना है। और इस वक्त जबकि मगरब और यानी मशरिक पाकिस्तान दोनों जानिब से किसी लगी लिपटी के बगैर खुलकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को हम क्रॉस करने आ रहे हैं, हम इनको सबक सिखाने आ रहे हैं। यानी तालिबान की जानिब से बयान ये है कि हम इस्लामी करने आ रहे हैं और भारत की जानिब से बयान ये है कि दहशतगर्दी ख़त्म करो वरना हम खुद करने आ रहे हैं। तो इस माहौल में इकॉनमी जब सॉवरेनिटी सऊदीया के पास गिरवी रखी हुई है, ठीक है, और सऊदीया इस वक्त वो सऊदीया जिसने हमें कश्मीर का नाम तक नहीं लेने दिया हुआ इसी में। तो ये दुनिया के हालात को ज़रा देखकर इस वक्त ये जनरल साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि ये अपने ऊपर पाबंदी लगाई। और मैं अपील करता हूँ, सबको अपील करनी चाहिए कि इस वक्त ये जो हमारे रिटायर्ड मतलब है जनरल हजरात हैं, इन पर भी पाबंदी लगा दें, क्योंकि ये आपके काम को मुश्किल कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का इदारा का काम है स्टेबिलिटी को बरकरार रखना, ऑर्डर को बरकरार रखना। तो ये इस वक्त ये जो हमारे ये जो रिटायर्ड हजरात हैं, ये सोशल मीडिया पे आके लोगों के गैज़ और गज़ब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह ना करे। देखिए ऑर्डर बड़ी इस वक्त यानी इस वक्त एक पुलिस रात पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर ऑर्डर खुदा ना खास्ता बिगड़ा तो यही सियासी लीडर होंगे और जो मीडिया पे आके जिन्होंने अपीलें करनी है कौम से कि खुदा के वास्ते पुरअमन हो जाओ। हम अपील करते हैं अपनी पार्टियों से कि पुरअमन हो जाओ, अपने घरों में बैठो, सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाओ, सरकारी इदारों के लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। यही लोग होंगे जो अपीलें करेंगे।
میں بے نظیر کا قصہ بیان کر چکا نا. 27 دسمبر تھی بے نظیر کا, جب سندھ میں کیا حالت تھی, یعنی شروع کے 70-72 گھنٹے کیا کسی کو کنٹرول تھا پورے سندھ میں؟ کیا حالت تھی. وہاں پہ آصف زرداری کھڑا ہوا, اس نے کہا پاکستان کھپے. اس کے سامنے آواز لگی پاکستان نہ کھپے, اس نے کہا پاکستان کھپے. ہم ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور اور ایک ناقابل تلافی نقصان اور حادثے سے بچ گئے. اب آپ پنجاب میں وہی کام کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ مطلب کل کو اس طرح سے کوئی آرڈر یہاں ٹوٹ جاتا ہے یا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو یہی نواز شریف اور مریم نواز ہوں گی نا جو اپیلز کریں گی اپنے لوگوں سے کہ پرسکون رہیں, ہمیں پاکستان چاہیے, پرسکون رہے. اس وقت یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ اس وقت آپ اپنے جو ریٹائرڈ جنرل حضرات ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے کام کو مشکل نہ کریں. یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسے نیچے آبی دبی ہو گئی تو یعنی یہ اس وقت پھر اگر اپیل کوئی سیاستدان کرے گا بھی اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہ آپ پرامن رہیں, آپ مطلب اپنے گھروں میں بیٹھیں, لوگ ان کی بات مانیں گے؟ لوگ بات ماننے سے انکار کر دیں گے. یعنی یہ جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل حضرات یہ جو اس وقت بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ زرداری چور, نواز شریف چور, ساری منتخب قیادت چور اور ہم ہی ہیں بس, تو یہ لوگ جب آئیں گے نا تو وہ پکڑ کے لے کے جائیں گے کہ چاچا تو اتھے آنا, تو بڑا بولنا سے, چاچا تو اتھے آنا. تو یہ چاچے تائے پھر یہ جھگیوں والے لوگ, ابھی تک تو ہم چاچے مامے بنے میں نا, پھر یہ جھگیوں سے اٹھیں گے اور پھر یہ ہمارے چاچے مامے بن کے پھر ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. تو اس لیے میں یعنی ہوش و حواس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اچھا انڈیا کی مثال نہ دیجیے گا کہ انڈیا میں بھی جی وہ انڈیا کے جنرل بھی آ کے سوشل میڈیا پہ اپنی مودی کی ایسی کرتے ہیں یا پوزیشن کی ایسی کرتے ہیں. وہ بالکل مختلف ملک ہے. انڈیا سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ آبادی کے اعتبار سے, نہ معاشی ترقی کے اعتبار سے, نہ ڈیموکریسی کے اعتبار سے, نہ ہسٹری کے اعتبار سے. ہمارا تو کوئی ان سے مقابلہ کسی بھی طرح نہیں ہے. ان کی فوج نہ تو براہ راست ماشاء اللہ بھارت میں لگایا ہے, نہ وہ حکومتیں توڑتے ہیں, نہ وہ حکومتیں بناتے ہیں. وہ اپنے آرڈر آئین کے تحت رہتے ہیں. اب وہ جب ریٹائر ہوں گے اور کوئی اس طرح کا تبصرہ کریں گے, انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ کریں. لیکن ہماری ایک بالکل مختلف تاریخ ہے. یہاں تو فوج خود ایک فریق ہے, سیاست میں سب سے بڑی فریق ہے. 4 دفعہ مطلب وہ ادارہ ہے یا وہ 4 دفعہ جس نے براہ راست حکومت کی ہے. جمہوریوں کو حکومت ہمارے ہاں کو ملتی ہی نہیں ہے جس کے آنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو یا جس کے جانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو. تو ہر پارٹی میں مستقل تو آپ فریق چلے آ رہے ہیں, یا آپ ہیں یا آپ کی مرضی سے کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد نکل کے جب آپ یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو گالی دیں گے, دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ کو گالی دیں گے, تو لوگوں کے انتخاب کو گالی دیں گے, تو بالکل 100 دفعہ دیں, لیکن پھر جو ریپلیسمنٹ لے کے آئے ہیں پھر وہ کامیاب کریں نا, کامیاب کریں. وہ تو ہو نہیں سکا. اگر تو کامیابیاں آپ کے پیچھے ہوتی پھر تو آپ یہ سارے سیاستدانوں کو ایک دفعہ اٹھا کے بے شک سمندر میں پھینک دیتے, لوگ کچھ بھی نہ کہتے. لوگوں کی تو یعنی نوکریاں ملی ہوئی ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, بازاروں میں رونق ہے, تعلیم جاری ہے, ترقی ہو رہی ہے, دنیا میں عزت ہے. لوگوں کو پھر کیا کسی سے لینا دینا, کسی کو کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ نہیں ہو سکا, اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں ہو سکا, بڑی کوشش کی انہوں نے, نہیں ہو سکا. مطلب میں کہہ رہا ہوں بڑی اچھی نیت سے کی ہوگی, بڑی حب الوطنی سے کی ہوگی, نتیجہ کیا نکلا؟ بربادی بربادی بربادی. اب یہ تازہ بربادی تحریک انصاف ہے. آپ کو نواز شریف سے بڑی نفرت ہے تو گالیاں نکالنے کے لیے آپ نے تحریک انصاف کو رکھا ہوا ہے, وہ نکالتے رہیں گالیاں. آپ کو زرداری سے بڑی نفرت ہے کیونکہ اس کے ووٹ نہیں ٹوٹ رہے, تو آپ وگین تحریک انصاف آپ نے رکھی ہوئی ہے, اس سے کہیں وہ نکالتے رہیں زرداری کو گالیاں. لوگوں نے جتنا ان کے خلاف ہونا ہے پی ٹی آئی کر دے گی. آپ یعنی وہاں کا فوجی انڈیا کا جس وقت یہ کام کرتا ہے اس کی بالکل مختلف ہسٹری ہے. آپ جس وقت یہ کام کرتے ہیں بالکل مختلف ہسٹری ہے. اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ فلاں لیفٹیننٹ جنرل صاحب ریٹائرڈ, وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا فیس بک پہ یا کسی ٹی وی پہ آ کے وہ اپنی طرف سے ایک بڑا افسر والے لہجے میں کہ یہ پلنڈرز ہیں, دیز آر لوٹرز, انگلش بول رہے ہیں, اور نیچے پھر اللہ معاف کرے جو کامنٹ آ رہے ہیں, لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی بات تو پاکستان آرمی کے بارے میں یعنی طالبان نہیں کر رہے ہوں گے, انڈیا والے نہیں کر رہے ہوں گے, جو پاکستانی شہری اس وقت کر رہے ہیں. یہ صورتحال آ گئی ہے. تو اس نازک ترین صورتحال میں جب پورا ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کنٹروورشل بنی ہوئی ہے, عام لوگ آگے بڑھ کے آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ کیا زبانیں استعمال کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کی بیٹی شیریں مزاری کی بیٹی ایمان شیریں مزاری وہ کھل کے کھڑی ہوئی, آپ کے بچے کھڑے ہو گئے ہیں ان لوگوں کے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ظلم ہے, یہ فراڈ ہے, تم لوگ ظالم ہو. جب یہ آوازیں آپ کے گھروں سے آنے لگ جائیں اور لوگ موت کے خوف سے, اٹھائے جانے کے خوف سے, ٹارچر ہونے کے خوف سے,
یہ خوف لوگ اتار کے پھینک دیں, کھڑے ہو جائیں, آؤ مار دو. وہ سٹیج آئی ہوئی ہے جن لوگوں کے نام, پتے, گھر کا سب کچھ معلوم ہے, معلوم لوگ اپنے ایکچوئل اکاؤنٹ سے کیا کیا نہیں لکھ رہے, وہ کیا کیا نہیں بول رہے. وہ نارمل حالات میں صرف چند سال پہلے اس طرح کی بات, جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں, کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا, اور اگر کرتا تھا تو پھر کسی کو حیرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایسا آدمی غائب ہو گیا, یا کسی کو حیرت بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن آج تو صورتحال یہاں آئی پڑی ہے کہ ہر آدمی گویا سامنے آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا پہلے مجھے پکڑو, مارنا ہے پہلے مجھے مارو, جو کرنا کرو, میں تو سچ کہوں گا. وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے کیونکہ اس کو موت کا خوف اتار کے پھینک دیا اس نے. اس سے زیادہ خطرناک صورتحال مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی اب اس سے آگے کیا چاہتے ہیں آپ, یعنی لوگ آگے بڑھ جائیں, یعنی پولیس اہلکاروں کے اور دائبہ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھین لیں, یعنی کیا کریں بلوقت دیواروں کی, یعنی گھروں کی دیواریں, یعنی وہ جھگیوں سے اٹھیں اور گھروں کی یعنی جو نظر آیا بس اس گھر کے اندر داخل ہو کے تباہی مچا دیں. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں 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 یہ تو آرڈر ٹوٹ گیا. آرڈر ٹوٹنے کے یا اس کے ہلنے کے, ہل رہا ہے سارا ڈھانچہ, اس وقت ہل رہا ہے. کسی ریاستی ادارے کا کوئی وقار باقی نہیں رہ گیا. یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کھڑا ہو کے بول رہا, مرتضیٰ وہاب, یہ ٹھیک ہے انکنڈیشنل اپالوجی دے دی, مہربانی ہے اس کی, اس نے دے دی, ورنہ کسی جج کا بھی اب کیا احترام رہ گیا. تو ان حالات میں ہمارے ریٹائرڈ حضرات جو ہیں یہ سامنے آ کے پھر انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے, لوٹر سپلنڈر, زرداری لوٹر سپلنڈر, یہ لوگ جاہل, ان کے بانج, اس طرح کی باتیں تانوں کی طرح لگ رہی ہیں. آپ اکسا رہے ہیں آگے آ کے. تو میں ویلاگ ختم کرتا ہوں اس بات پہ اگین کہ ایک اچھی خبر ہے, لیفٹیننٹ جنرل جو نئے آئے ہیں DGISI, میں دوبارہ ان کا نام بھی نہیں لیتا کیونکہ یہی بات اچھی ہے. ان کا نام اس طرح نہیں زیر بحث آنا چاہیے, ان کی تصاویر اس طرح نہیں عام طرح بکنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ جو پابندی انہوں نے خود پر لگائی ہے اور بالکل ٹھیک لگائی ہے, یہ پابندی آگے بڑھ کے وہ اپنے جو ایکس کولیگز ہیں ان پر بھی لگائیں اور ان سے کہیں کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں, مہربانی کچھ عرصہ. یہ ہم کرائسس کا ٹائم اللہ کرے پاکستان خیر خرید سے نکال جائے, اس کے بعد اسے کہیں جی اب آپ بولتے رہیں. اس وقت تو لوگوں کو یعنی اپنے خلاف کر کے یہ یعنی سرونگ جو اس وقت آفیسرز ہیں ان کی جان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. کنٹرول تو انہوں نے کرنا ہے نا, یہ تو اپنی سروس دے کے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کل کو موب نکل آیا تو یہ ریٹائرڈ حضرات جائیں گے باہر موب کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ تو اپنے گارڈوں کے پیچھے چھپ جائیں گے پائپ پیتے ہوئے, سگار پیتے ہوئے, یا بیسمنٹ میں چلے جائیں گے, وہاں جا کے کچھ ٹھنڈا گرم پی لیں گے, گارڈوں کو کھڑا کر دیں گے کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. ان کا کچھ نہیں جانا, ان کو بتائیں کہ مہربانی کریں آپ پر, اور ہم پہ بھی مہربانی کریں, خاموش ہو جائے کچھ دن. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.